السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورا نالج کی دلچسپ سوالات کے سیریز میں خوش آمدید۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا قبر مبارک کہاں واقع ہے؟ آپ کے اے آپشن منا میں، بی آپشن بیت المقدس، سی آپشن طائف میں، ڈی آپشن شام میں۔ جواب ہے اے، منا میں۔ سوال ہے، دنیا کا سب سے بڑا یوٹیوب چینل کس ملک میں ہے جس کے سبسکرائبر 126 ملین ہیں؟ آپ کے اے آپشن پاکستان، بی آپشن چائنا، سی آپشن انڈیا، ڈی آپشن جاپان۔ صحیح جواب سی، انڈیا میں۔ جی ہاں دوستوں، دنیا کا سب سے بڑا یوٹیوب چینل انڈیا میں چوچو ٹی وی کے نام سے۔ سوال ہے، کنگھی کس پیغمبر کی ایجاد ہے؟ آپ کے اے آپشن حضرت ادریس علیہ السلام، بی آپشن حضرت داؤد علیہ السلام، سی آپشن حضرت ابراہیم علیہ السلام، ڈی آپشن حضرت یوسف علیہ السلام۔ صحیح جواب بی، حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جو کھانا کھایا وہ کیا تھا اور کہاں سے آیا؟ آپ کے اے آپشن کھجور، بی آپشن گندم کی روٹی، سی آپشن جو کی روٹی، ڈی آپشن گوشت۔ صحیح جواب بی، گندم کی روٹی۔ سوال ہے، دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جس نے اپنا قومی پرچم 19 مرتبہ تبدیل کیا ہے؟ آپ کے اے آپشن سری لنکا، بی آپشن پاکستان، سی آپشن افغانستان، ڈی آپشن انڈیا۔ صحیح جواب سی، افغانستان، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ سوال ہے، مسجد میں پلاسٹک کی ٹوپیاں پڑی ہیں، کیا اس میں نماز ہو جاتا ہے؟ آپ کے اے آپشن نماز ہو جاتا ہے، بی آپشن نہیں ہو جاتا، سی آپشن مکروہ ہو جاتا ہے، ڈی آپشن معلوم نہیں۔ صحیح جواب سی، مکروہ ہو جاتا ہے۔ مفتی کرام کیا فرماتے ہیں، کیا نماز میں پلاسٹک کی ٹوپی پہننا جائز ہے کہ نہیں؟ نمازی بحالت نماز اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایسے لباس میں حاضر ہونا ممنوع ہے جس لباس کو پہن کر معزز مجمع یا مجلس میں حاضر ہونے میں ناگواری ہوتی ہو یا اس کو باعث عیب و عار سمجھا جاتا ہو۔ پلاسٹک اور چٹائی کی ٹوپی پہن کر معزز مجلس اور تقریب میں جانے کو معیب اور باعث عار سمجھا جاتا ہے، اس لیے ایسی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، لہٰذا ان ٹوپیوں میں نماز پڑھنے کے بجائے کپڑوں کی صاف ستھرائی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنی چاہیے۔ سوال ہے، کون سے رنگ کے کپڑے پہننے سے گھر میں غربت آتی ہے؟ آپ کے اے آپشن زرد، بی آپشن سرخ، سی آپشن سبز، ڈی آپشن سیاہ۔ مفتی کرام کیا فرماتے ہیں، کالے کپڑے پہننے کا حکم؟ کالے رنگ کے کپڑے پہننا جائز بشرطِ کسی خاص رسم یا عقیدہ و شوق کی بنیاد پر نہ ہو۔ علامہ شامی نے تو کالے رنگ کا لباس پہننے کو مستحب قرار دیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کالے رنگ کا لباس پہننا ثابت ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ فتح مکہ والے دن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر
پر کالا امامہ تھا۔ ترمذی۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح گھر سے نکلے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کالے بالوں کی چادر تھی۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیاہ چادر بنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زیب تن فرمایا۔ غرض فی نفس کالے رنگ کے کپڑے پہننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ آج کے دور میں مکمل کالا لباس بعض اہل باطن شعور بن چکا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ پورے کالے لباس سے جہاں تک ہو سکے احتیاط رکھیں، خصوصاً جن دنوں میں وہ کالے لباس کا اہتمام کرتے ہیں ان دنوں میں تو بالکل اجتناب کریں تاکہ ان کی مشابہت سے بچ جائیں، کیونکہ فساق و فجار کی مشابہت اختیار کرنا شرعاً ممنوع ہے۔